نوجوان بچیاں ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں۔ اردو شاعری میں عورتیں تو بہت لکھنے والی ہیں اور شام کو مشاعرے میں بھی تمہیں بہت سارے لوگ سنائی دیں گے، لیکن نئی آواز اور نئی لغت کن خواتین نے ترتیب دی؟ یہ 80 کی دہائی کا زمانہ ہے کہ یہ لوگ لکھنے کے لیے آئیں۔ تنویر انجم جو ہمارے ادھر لیفٹ پہ بیٹھی ہیں، وہ انہوں نے لنگوسٹکس میں ماسٹرز کیا اور پھر ڈاکٹریٹ کیا، اور جس انداز میں یہاں سے لکھتے جا رہی تھی وہاں جا کے اس نے اور وسعت اختیار کی۔ تھوڑی سی باتیں تنویر انجم اپنے آپ بھی کریں گی، کچھ باتیں تم لوگ بھی پوچھو گے، اگر نہیں پوچھو گے تو نالائق کہلاؤ گے۔ ہاں، کیونکہ بچیاں تو اچھی ہونی چاہیے کہ بس سوال کریں، اور پھر وہ شاعری سنائیں گی، اس کے بعد عذرا عباس اپنی شاعری سنائیں گی، وہ شاعری کے ذریعے ہی باتیں کریں گی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں تنویر انجم سے۔ تنویر، ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ آپ نے کہا ہے کہ اپنے بارے میں بات کروں، اپنے بارے میں بات کرنا شاعری کرنے کی نسبت شاید کچھ زیادہ ہی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ شاعری میں جو ایکسپریشن ہوتا ہے وہ اتنا کمپلیکس ہوتا ہے، جو ہماری پرسنالٹی ایسی کمپلیکس ہو تو پھر چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ کہ میں نے اپنی چھوٹی سی، بہت سے لوگ مجھے یہاں جانتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو یہ بچیاں یہاں آئی ہیں، کہ میں نے مطلب 70s میں لکھنا شروع کیا۔ 74 میں ہم نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اور اس وقت سے ہمیں یہ خیال ہوا کہ ہم پر شاعری وارد ہو رہی ہے تو ہم شاعر ہمیں بننا چاہیے، اور ہر روز تقریباً شاعری ہم لوگ کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ کہ بہت سارے ہمارے ڈسٹرب نہیں کرو، بہت سارے لوگ تھے جو ہمیں جن سے ہم سیکھ رہے تھے، ایک فضا بنی ہوئی تھی، اور اس زمانے میں ایک فارم جو نئی پاپولر ہو رہی تھی، کافی اس سے پہلے بھی لوگوں نے لکھی تھی اس فارم میں، وہ نثری نظم تھی، اس کے بڑے بڑے شعراء یہاں موجود تھے، تو ہم نے بھی اسی نئی فارم نے ہماری سینسبلٹی کو بنایا، اور ہمارے آئیکونس میں بہت سی شاعرات یہاں موجود تھیں، کشور ناہید، فہمیدہ ریاض، یہ لوگ ہم سے سینئر تھیں، جنہوں نے جو ہمارے لیے ایک آئیڈیل تھیں، ان کی زندگیاں آئیڈیل تھیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں بہادری سکھائی، بہادری سے زندہ رہنا سکھایا۔ تو کوئی 74 سے لے کر 80 تک میں نے جو شاعری کی، وہ میرے پہلے مجموعے میں 82 میں جو شائع ہوا، اندیکھی لہریں، اور بہت لوگوں نے اس کو پسند کیا۔ اس کے بعد یہ کہ دوسرا، پھر میں 85 میں امریکہ چلی گئی، مجھے ایک اسکالرشپ ملا، جانا بھی چاہتی تھی میں یہاں سے، اور وہاں میں نے اوکلاہوما اسٹیٹ یونیورسٹی تھی، وہاں سے ماسٹرز کیا، پھر یونیورسٹی آف ٹیکساس آسٹن، وہاں سے PhD کیا لنگوسٹکس میں۔ لیکن اس کے بعد چوائسیز ہوتی ہیں، اگر آپ وہاں سے اتنا پڑھیں کہ آپ وہیں پر اپنی زندگی بنائیں، لیکن وہاں پر مجھے یہ احساس ہوا کہ شاعری جیسے کہیں غائب ہو جائے گی، تو چونکہ زندگی کے سارے فیصلے جو ہیں وہ شاعری سے ہی زیادہ، یعنی شاعری ایک ایسا فیکٹر تھا جو ہم چاہتے تھے کسی طرح سے مس نہ ہو ہماری زندگی میں۔ تو پھر میں واپس آئی، اور میں تقریباً اس کو بھول گئی کہ میں نے PhD کیا ہے، کیونکہ اس میں دوبارہ شامل ہونے کے لیے، دوبارہ اپنے آپ کو اس معاشرے میں شامل کرنے کے لیے، اور شاعری کی دنیا میں شامل کرنے کے لیے پھر مجھے ایک اسٹرگل کرنا پڑی۔ 92 میں میرا دوسرا مجموعہ چھپا، سفر اور قید میں نظمیں، پھر 97 میں تیسرا مجموعہ چھپا، جس میں وہ شاعری ہے جو زیادہ تر میں نے اپنے امریکہ کے ایکسپیرینسز کے بارے میں لکھی ہے۔ پھر ایک اور مجموعہ چھپا 2001 میں جو میری غزلوں کا مجموعہ تھا، اور 2010 میں پھر وہی 90s میں جو میں نے نظمیں لکھی تھی، ان کا ایک مجموعہ 2010 میں چھپا، جس کا نام تھا زندگی میرے پیروں سے لپٹ جائے گی۔ اور جو اب چھٹا مجموعہ میرا چھپا ہے، اس کا نام ہے نئے نام کی محبت۔ وہ نظمیں ہیں جو میں نے 2000s کے اس ڈیکیڈ میں لکھی ہیں، اور زیادہ تر 2010 میں لکھی ہیں، اور انشاءاللہ ابھی 2 مجموعے مطلب تیار ہیں، جو کہ میں کوشش کروں گی کہ اسی سال میں وہ پبلش ہوں۔ تو یہ شاعری کا میری داستان ہے۔ بہرحال میں کچھ شاعری سے شروع کروں گی۔ سب سے پہلے میں یہ نکال رہی ہوں جو میں نے آخری نظم لکھی ہے، میں سب سے پہلے وہ سنانا چاہتی ہوں تاکہ پتہ چلے کہ آج کل میں کیا لکھ رہی ہوں، اور اس کا نام ہے گاؤ پرگال۔ پرگال ایک بینڈ ہے
کشمیر کا، کشمیری لڑکیوں کا میوزک جو کام کرتی ہیں. گاؤ پرگال، بچو ان کے الزام سے، بچو ان کے تیزاب سے، بچو ان کی گولی سے. گاؤ لڑکیوں، گاؤ پرگال، پوچھو ان سے لڑکیوں، پوچھو ان سے پرگال، کیا تم آزادی کے سپاہی نہیں ہو؟ کیا تم آزادی کے گیت نہیں گاتے؟ تم بندوقیں لیے گھومتے ہو، ہمارے پاس صرف گیت ہیں. کیوں ہمارے لیے تمہارے پاس ہیں یہ الزام، یہ تیزاب، یہ بندوقیں؟ کرو خود کو آزاد ہماری زنجیر سے، سوال کرو ان سے، بچ کے رہو ان سے. گاتی رہو لڑکیوں، گاؤ پرگال. اس کے بعد میں اپنا جو سب سے پہلا مجموعہ ہے اس سے شروع کروں گی. اس کی ایک نظم میں آپ لوگوں کو سناؤں گی تاکہ آپ کو شاید اس سفر کا اندازہ ہو کہ وہ کیا تھا. اور یہ نظم ہے، اس کا عنوان ہے، یہ سمجھے کہ ایک ٹین ایج کی شاعری ہے. میں ہری رہی، سوچ کی پری آنکھ کے مزار ناچتی رہی، ڈولتی رہی بچپنوں کی باس دل کے آس پاس، جاگتی رہی لوریوں کی پیاس، وحشتوں کی گھاس ڈھونڈتی رہی تن کے جھونپڑے. شام کے قریب شوق میں لدے کچھ برآمدے بازوؤں کے ساتھ، آہٹوں کی رات بھاگتی رہی، گھومتی رہی ایک جسم کی حدتوں کے ساتھ. حیرتوں کی بات ہونٹ میں لدے بادلوں کے ساتھ، کہکشاں کی آس موسم شکست چاٹتی رہی، میں ہری رہی. زیادہ تر جو میں یہ میری پہلا جو مجموعہ ہے اس میں بہت سی نظمیں بحر میں بھی ہیں، تو یہ بحر میں کی ایک نظم تھی جو اس سے مختلف ہے چونکہ، تو اس سے میں نے وہ آپ کو سنائی. اچھا، یہ میرے دوسرے مجموعے کی جو نظمیں مجھے بہت پسند ہیں وہ بہت سی نظمیں اس میں شامل ہیں. تو ایک نظم ہے اس کی، آخری قطار میں گایا ہوا گیت. تھکن میری حقیقت ہے، نیند میری ضرورت ہے، تمہاری خواہش میری مجبوری ہے. حقیقت کو تسلیم کرنے سے پہلے، ضرورت کو پورا کرنے سے پہلے، مجبوری کو زیر کرنے سے پہلے، میرے پاس ایک مصروف دن اور تھوڑی سی نیند کے درمیان ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اور تمہارے خیال سے ایک طویل مکالمہ. میری زندگی میں جتنا وقت ہے وہ اس مکالمے کو پورا کرنے کے لیے کم ہے. تمہاری زندگی میں جتنا وقت ہے وہ میرے انتظار کے لیے بہت زیادہ ہے. میرے پاس جتنی فتوحات ہیں ان سے دل کی سلطنت بھی نہیں بنائی جا سکتی. تمہارے پاس جتنی طاقت ہے اس سے تمہارے نام پر ایک شہر بسایا جا سکتا ہے. میں اپنی حقیقت کو تسلیم کر لوں گی، اپنی ضرورت کو پورا کر لوں گی، اپنی مجبوری کو زیر کر لوں گی. اور جب تمہارے نام پر بسنے والے شہر میں کوئی جشن منایا جائے گا، میں ایک ہجوم کی آخری قطار میں کھڑے ہو کر بہت سے لوگوں کے ساتھ ایک گیت گاؤں گی جو جشن کے دوسرے دن بھلا دیا جائے گا. کون نظم ہے؟ جان کے عوض. بچہ لالٹین کی روشنی میں پڑھ رہا ہے، بوڑھا اپنی دعائیں بانٹ رہا ہے. مجھے تمہارے الزام پر اپنی صفائی پیش کرنا ہے. کوئی کہتا ہے الفاظ میری گرفت سے باہر ہیں، سوچ میری گرفت سے باہر ہے، دل میری گرفت سے باہر ہے. کوئی کہتا ہے میری نگاہیں دیوانی معلوم ہوتی ہیں، اپنی صفائی پیش کرنا میرے بس سے باہر ہے. مجھ پر گہرے سمندر میں تیرنے کا الزام ہے، مجھ پر گھنے جنگل میں راستہ ڈھونڈنے کا الزام ہے، مجھ پر کڑی دھوپ میں جان دینے کا الزام ہے. بچہ آج کا سبق پڑھ چکا ہے، بوڑھا اپنی دعائیں بانٹ چکا ہے.
تم الزام لگا کر کس انتظار میں ہو، بچے کی لالٹین بجھائی نہیں جا سکتی، بوڑھے کی دعائیں چرائی نہیں جا سکتی، بچے کی لالٹین بجھائی نہیں جا سکتی، بوڑھے کی دعائیں چرائی نہیں جا سکتی، میں اپنے الفاظ اپنی جان کے عوض بیچ نہیں سکتی۔ ایک اور نظم اسی میں سے ہے، نینسی۔ یہ ایک نظم تھی جو میں نے امریکہ میں لکھی تھی، جو بہت کم نظموں میں سے کچھ مطلب وہاں میں نے لکھی تھی، جن میں سے ایک یہ ہے، صحرا میں جہاں کیکٹس کے درخت زیادہ ہیں، اس نے ایک سائبان اور ایک بینچ بنائی ہے جس پر نینسی آرام سے اس کی آغوش میں لیٹ یا بیٹھ سکتی ہے۔ پورے چاند کی رات میں نینسی اس سے ملنے ضرور آتی ہے اور اسی بینچ پر اس کے کاندھے پر سر رکھ کر اس سے باتیں کرتی ہے، یا وہ خاموشی سے چاند، صحرا اور کیکٹس کے درختوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اس دوران وہ اپنا دایاں ہاتھ نینسی کی کمر کے گرد ڈالے رہتا ہے۔ اگر نینسی کو نیند آ جاتی ہے وہ بالکل ساکت ہو جاتا ہے تاکہ وہ جتنی دیر سو سکتی ہے سوتی رہے۔ نینسی جو پیٹر کی بیوی اور ڈگلس کی بہن ہے اور پورے چاند کی رات میں انہیں دھوکہ دے کر اس سے ملتی ہے، اگر کسی رات بینچ پر دیر تک سوتی رہ جائے، وہ تیز رفتار گاڑی اور شکاری بندوق کے ساتھ نینسی کو ڈھونڈتے ہوئے آ جاتے ہیں اور اسے اکیلا سوتا ہوا پا کر گاڑی میں ڈال کر لے جاتے ہیں۔ اوکے، ایک مجموعہ جو ہے اس کو میں اسکپ کرتی ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے۔ ایک دوسرے مجموعے سے ایک دو نظمیں اس سے سنا کر میں کچھ نئی نظمیں سناؤں گی۔ اچھا، وہ بھی سناؤ، چلیں وہ دوسرے میں ہے، وہ سناتی ہوں۔ یہ ہے ایک ٹریپیز پر۔ ہم 3 لڑکیاں، ٹریپیز کا مطلب ہوتا ہے وہ جو سرکس میں لڑکیاں جو جس پہ جھولتے ہیں اس کو ٹریپیز کہتے ہیں۔ ہم 3 لڑکیاں یا شاید 4 ایک ٹریپیز پر، ایک تماشے سے پہلے ہی پیچھے ہٹ گئی، یا شاید 2 ایک بلندی سے گر کر پاش ہوئی، یا شاید 1 سے زیادہ، اور میں آخری۔ ٹریپیز کے لیے میں نے اپنی تربیت بہت خوب کی۔ میں نے خود کو سکھایا نزدیک کی چیزوں کو دور کر دینا، دور کی چیزوں کو پاس لے آنا اور سانس روک لینا۔ میں نے خود کو سکھایا خود کو بھولنا اور تماشائیوں کو بھی، اور اپنی بھوک کو اور اپنی پیاس کو اور اپنے جسم کو۔ میں نے خود کو سکھایا ایک ٹریپیز پر کامیابی کے لیے کم زندہ رہنا اور شکریہ کہنا، تالیاں بجاتے تماشائیوں سے، اور دور کر دینا ان کی مایوسی جو مجھے بلندی سے گرتا دیکھنے کی امید لے کر آئے تھے۔ یہ ایک نظم جو میں نے اپنے بیٹوں کے لیے لکھی تھی، گڑیاں پریاں شہزادیاں۔ ایک ننھی منی گڑیا ناراض ہوتی ہے جب میں اسے ننھی منی گڑیا کہہ کر بلاتی ہوں۔ ایک اچھی پری شرمندہ ہوتی ہے جب میں بے دھیانی میں سب کے سامنے اسے اچھی پری کہہ بیٹھتی ہوں۔ ایک چھوٹی سی شہزادی غصہ کرتی ہے جب میں اس کی بار بار دی ہوئی ہدایت بھول جاتی ہوں اور اس کے گلے میں باہیں ڈال کر پھر کہتی ہوں، میری چھوٹی سی شہزادی، ہمارے ننھے بیٹے بیٹیوں کے برعکس پسند نہیں کرتے جنس کی تبدیلی اور ماؤں سے کہلانا ننھی منی گڑیا، ایک اچھی پری، چھوٹی سی شہزادی۔ اوکے، کچھ نئی نظمیں جو ابھی مجموعہ جس کی اشاعت آج ہی مکمل ہوئی ہے، اس کے لیے جو نظمیں ہیں کچھ وہ سناتی ہوں۔ یہ ایک نظم ہے آسان سی، بریک بنتا ہے۔ 5 گھنٹے تک پتھر توڑتے ہیں، ان محنتی مزدوروں کا بریک بنتا ہے۔ 6 دنوں تک ٹائپ کرتے ہیں، ان ماہر کلرکوں کا بریک بنتا ہے۔
پورا ایک مہینہ سرکس چلتا ہے، ان مشاق بازیگروں کا بریک بنتا ہے۔ 10 مہینے تک علم حاصل کرتے ہیں، ان ذہین طلباء کا بریک بنتا ہے۔ پورے 10 سال ایک بیوی کو دیے ہیں، اس ذمہ دار شوہر کا بریک بنتا ہے۔ اور ساری زندگی سب کے کام کیے ہیں، اس جاں بلب عورت کا بریک بنتا ہے۔ ایک نظم ہے، میں کہتی ہوں، میں کہتی ہوں لال، تم کہتی ہو لال، میں کہتی ہوں گلابی، تم کہتی ہو لال، میں کہتی ہوں عنابی، تم کہتی ہو لال، میں کہتی ہوں نارنجی، تم کہتی ہو لال، میں کہتی ہوں کتھئی، تم کہتی ہو لال۔ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان میں بہت تھوڑے سے کلرز کے نام ہوتے ہیں، یہ اس پر ہے۔ تم کہتی ہو عورت، میں کہتی ہوں عورت، تم کہتی ہو ماں، میں کہتی ہوں عورت، تم کہتی ہو بہن، میں کہتی ہوں عورت، تم کہتی ہو بیوی، میں کہتی ہوں عورت، تم کہتی ہو بیٹی، میں کہتی ہوں عورت، میں کہتی ہوں آنسو، تم کہتی ہو آنسو، میں کہتی ہوں محنت، تم کہتی ہو آنسو، میں کہتی ہوں نفرت، تم کہتی ہو آنسو، میں کہتی ہوں غصہ، تم کہتی ہو آنسو، میں کہتی ہوں قتل، تم کہتی ہو آنسو، میں کہتی ہوں نظم، تم کہتی ہو نظم، تم کہتی ہو، میں کہتی ہوں درد، تم کہتی ہو نظم، میں کہتی ہوں روگ، تم کہتی ہو نظم، میں کہتی ہوں ہار، تم کہتی ہو نظم، میں کہتی ہوں قبر، تم کہتی ہو نظم، تم کہتی ہو نظم، تم کہتی رہتی ہو، میں کہتی ہوں نظم۔ اوکے، I don't know where to. ایک اور نظم ہے جس پر کہ میرے اس مجموعے کا نام ہے نئے نام کی محبت۔ یہ تمہاری بولی کی رنگینیاں، کتنے رنگوں کے نام ہیں تمہاری بولی میں، دنیا تمہیں اتنی ہی رنگین نظر آئے گی۔ اپنی بولی میں موجود سب درختوں کے نام یاد کرو تاکہ بیٹھ سکو ہر دفعہ مختلف نام کے سائے میں۔ برف کی کتنی قسموں کے نام جانتے ہو؟ اگر تم ایسکیمو ہوتے تو برف کی 20 قسموں کی پہچان کر پاتے۔ کہیں انسانی جذبات کی بہت ساری قسمیں تو نہیں ہیں تمہاری بولی میں؟ ایسا نہ ہو کہ جذبات کے سوا کچھ نہ ہو تمہارے دماغ میں۔ اگر لوگ کم ہو گئے ہیں تمہارے آس پاس تو رکھ لو ایک ہی شخص کے کئی کئی نام، اور محبت کے لیے ڈھونڈو بہت سارے نام میرے ساتھ مل کر، تاکہ ہم کر سکیں ہر دفعہ نئے نام کی محبت۔ ایک نظم اس میں سے یہ ہے، منسٹر صاحبہ کی پاور پوائنٹ فائل۔ UN کے سامنے پیش کرنے کو منسٹر صاحبہ کی پاور پوائنٹ فائل میں تصویریں کون سی رکھی جائیں؟ سڑکوں پر بھکاری بچے ایک جیسے لگتے ہیں، کوئی بھی رکھ لیں۔ برقعوں میں ملبوس عورتوں کے چہرے ایک جیسے لگتے ہیں، کوئی بھی رکھ لیں۔ داڑھیوں میں چھپے مولویوں کے چہرے ایک جیسے لگتے ہیں، کوئی بھی رکھ لیں۔ دھماکوں کے بعد مست شدہ جسم ایک جیسے لگتے ہیں، کوئی بھی رکھ لیں۔ منسٹر صاحبہ کے لیے پاور پوائنٹ فائل میں ڈیزائن کون سا رکھا جائے، رنگ کون سے بھرے جائیں، آپشنز بے شمار ہیں، کسی ماہر کو بلائیں۔ کچھ نظمیں جو آج کل میں لکھ رہی ہوں وہ ہیں جو آخری تو میں نے آپ لوگوں کو سنائی تھی، اور 2 نظمیں اور سناؤں؟ اچھا چلیں، یہ ہے ریگستان سے پہلے۔ بہت سے لوگوں میں سے انہوں نے ہمیں پسند کیا اور لے لیا ہمیں اپنی چھتریوں کے سائے میں، جب بارش نہیں تھی نہ ہی دھوپ تھی،
پیالوں سے گرتی ریت کے نظارے میں سفید کاغذ کے کالا ہونے تک، تیز موسیقی کے جاری رکھنے میں ہماری شرکت کے دوران سلائی کی مشین سے ڈیزائن بنانے والے، کپڑے دھونے والے، پیروں کی آرائش کرنے والے فنکاروں کو دیکھتے، خوبصورت لڑکیوں کے ہاتھ سے شراب کی بخشش لینے والوں کی قطار میں، آئینے میں رقصاں دلہن کے ساتھ اپنے عکس سے گزرتے، ایک عارضی اسٹیج پر عارضی شہرت کا کھیل کھیلتے، ایک مصنوعی سمندر کا تجربہ کرتے، وہ تمام کمروں میں لوگوں کے دھکے کھاتے ہمارے پیچھے مسلسل موجود تھے، اپنی چھتریوں کے ساتھ اس دروازے تک جس کے باہر تیز بارشیں اور جھلساتی دھوپ لیے ہمارا ریگستان تھا۔ اوکے، ایک نظم اگر آپ نے کہی ہے تو چلیں یہ سنا دیتی ہوں۔ کیا تم سمجھو گے ہمیں رشتہ دار، اس کے سامنے ہم آنکھیں بند کرتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس سے التجا کرتے ہیں ہمیں تن ڈھانپنے کے لیے لباس دے، ہمارے آتش دان کے لیے آگ دے، ہماری جھونپڑی کے لیے لکڑی دے۔ زیادتی کے لیے ہم اس سے معافی مانگتے ہیں، اگر وہ ہمیں معاف کرنے کا کوئی اشارہ دے تبھی اسے کاٹتے ہیں۔ درخت ہمارا قریبی رشتہ دار ہے۔ کیا تم ہمارے سامنے یہ سب کرو گے؟ کیا تم سمجھو گے ہمیں قریبی رشتہ دار؟ اوکے، ایک نظم اور سناتی ہوں، ایک نظم، یہ تو چھوٹی سی تھی، ایک اور سنا سکتی ہوں جو میں سنانا چاہ رہی ہوں۔ یہ ہے فنا کے کناروں پر۔ میرے لوگ فنا کے کناروں کو چھو رہے ہیں، مگر فکر نہ کریں، میری روح میں جنون کا ارتفاع ہو رہا ہے، میری روح میں، میرے اندر جہنم بلند سے بلند تر ہو رہا ہے۔ فکر نہ کریں، برفانی سردی سے بچاؤ کے لیے میرے پاس درختوں کے تنے ہیں، بہت سے غار ہیں۔ فکر نہ کریں، ہوا میں روحیں گھوم رہی ہیں مجھ سے باتیں کرنے کے لیے، تجویزوں کے ساتھ، تاکہ ہم فنا کے کناروں کو پیچھے دھکیل سکیں۔ فکر نہ کریں، مجھے روٹیوں سے زیادہ شاعری کی ضرورت ہے۔ اور شکریہ۔ یہ ایک لہجہ تھا جو آپ نے تنویر انجم کی زبان سے اور شاعری میں سنا، اسی زمانے کی مگر مختلف انداز کا شعر کہنے والی ہیں عذرا عباس، جو پیدا ہوتے ہی شعر کہنے لگی تھی یا ہوش سنبھالتے ہی شعر کہنے لگی تھی، یا نظم کو اختیار کرنے سے پہلے نثر لکھنے لگی تھی؟ یہ ساری باتیں شاعری کے ذریعے عذرا سنائیں گی۔ عذرا جی، یہ نظم میں نے 23 سال کی عمر میں لکھی تھی۔ پانی پہ چلتے ہوئے پاؤں ہمارے ہی تھے، سرسراتے ہوئے لباس اور ان کو چھو لینے کی خواہش میں تم، ہمارے گلابی رنگ کیا تمہاری انگلیوں کی پوروں سے لگے ہیں؟ تمہیں پتہ نہیں، تتلیاں انہیں رنگوں کو تو ڈھونڈ رہی ہیں، تم انہیں مت چھونا، وہ ہمارے گلابی رنگ لے کے اڑ جائیں گی اور پانیوں پہ چلتے ہوئے ہمارے پاؤں دیکھیں گے، اور پانیوں پہ چلتے ہوئے پاؤں دیکھیں گے، وہ شاید ہمارے ہی ہوں گے، مگر ہم تو جب اپنی ماؤں کے زانوؤں سے لگے کپڑے سی رہے ہوں گے اور باورچی خانوں سے مسالوں کی خوشبو اٹھ رہی ہوگی۔ کیا یہ سچ ہے؟ اگلے دنوں میں سورج کے پیچھے جلتے ہمارے بدن اپنے گناہوں کا حساب دیں گے اور پرندے ہماری آنکھیں اپنے پروں میں چھپا کر اڑ جائیں گی۔ یہ سچ ہے، ہمارے ہاتھوں میں ابھی محبت سے وزنی لفظوں کی خوشبو ہے، ہم راتوں کو اپنے بستروں سے اٹھ جاتے ہیں جب ہاتھوں میں پڑی ہوئی چوڑیاں بجنے لگتی ہیں اور بازوؤں سے نیچے دور تک پھیلی ہوئی مدھم خوشبو، ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟
اندھیرے میں پیچھا کرتی ہوئی روشنیاں، ہم کیوں کھلے پانیوں پہ چلنے کی خواہش میں اپنی دہلیزوں پہ ہیں، ہمارے خواب ہم سے دور کہاں جشن منا رہے ہیں۔ اس کا ایک سنا دیتی ہوں، اس کا دوسرا حصہ۔ ہاں یہ بس۔ خالی بستروں پہ رکھے ہوئے تکیے اداس لڑکیوں کی طرح پڑے ہیں۔ خالی بستروں پہ رکھے ہوئے تکیے اداس لڑکیوں کی طرح پڑے ہیں، ہوا کے ساتھ شور مچاتی جسموں میں اترتی موسیقی، پانی لینے جاتے ہوئے بادل، گھروں کو لوٹتے ہوئے لوگ، آگے بہت آگے جہاں خوابوں کے بوجھ سے گردنیں جھکی جا رہی ہیں، سینوں میں ٹھنڈے پانی کی ندی بہہ رہی ہے، سفید پرندے پانی اپنی چونچ میں لے کر اڑتے ہیں، کبوتروں کی جوڑیاں ایک دوسرے کا پیچھا کرتے ہیں، جہاں ساحلوں پر لنگر انداز ہیں، کوئی آہستہ سے کاندھے چھو لیتا ہے، قسمیں کنواری ہیں تم ان ساحلوں تک ہو کر آ جاؤ، سمندروں کے آدھے حصے پر ڈوب رہ گئی ہے اور قدم مسافتوں کی بھیڑ میں بہنے لگے ہیں، تنہائی کے گرد ہانپتی آنکھوں سے سفر کے دکھ عذابوں کی بے ہوشی کو دے دیں، دور سفید پھولوں کے گھنے درختوں میں ہیں، قدموں کی آوازیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتی، خوابوں کے سلسلوں کے پیچھے جسم دھنکی ہوئی روح کی طرح گزرتے ہیں، یہ سب سفر کا حصہ ہے۔ تمہاری 4 کتابیں چھپی ہیں حضرت؟ 4 کتابیں۔ 4 ہی یہ میں نے 40 سال کی عمر میں نظم لکھی ہے۔ جب بیزاری آتی ہے، بیزاری آتی ہے، میں سارے کام چھوڑ دیتی ہوں، کھانا پینا حتیٰ کہ نہانا، میل لدے پر لدے میرے جسم پر چڑھنے لگتا ہے، دل چاہتا ہے کسی درخت کی اونچی شاخ پر بیٹھ کر لوگوں کو گزرتے ہوئے دیکھوں، اور جب وہ نیچے سے گزریں ان کے سروں پہ تھوکتی جاؤں۔ بیزاری یوں آتی ہے جیسے بہت مضبوط ہاتھوں سے کوئی مجھے نچوڑ رہا ہو، گول گول، پھر میں کھلنے لگتی ہوں، الگنی پر پھیلنے والے کپڑوں کی طرح۔ بیزاری میرے گھٹنوں اور انگلیوں کی پوروں میں گھس کر مجھے چھیڑتی ہے، میرا دل چاہتا ہے چاروں ہاتھ پاؤں سے چلوں اور بھونکنے لگوں اور چلتے ہوئے راہگیروں کو کاٹ کھاؤں۔ یہ بیزاری چھین لیتی ہے میری ہنسی، جو میں اپنی جیسی عورتوں میں بیٹھ کر ہنستی ہوں، اور وہ رونا جو میری جیسی عورتیں روتی ہیں۔ یہ بیزاری مجھ سے چھین لیتی ہے کولے مٹکا کر چلنا، جو میں دوسروں کو دیکھ کر چلنا چاہتی ہوں۔ بس یہ چاہتی ہوں میں کسی درخت کی شاخ پر بیٹھ کر آنے جانے والوں کے سروں پر تھوکتی رہوں اور گمسم رہوں، کسی کو نظر نہ ہو۔ سامنے دیکھنا۔ یہ نظم ہے چیزیں۔ جب چیزیں ڈھونڈی جاتی ہیں ایک کھلبلی سی مچ جاتی ہے۔ چیزیں ہیں کہ آنکھیں موندے کہیں بھی کسی بھی کونے میں بہت احتیاط سے پڑی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی انہیں بالکل قریب تک پہنچ کر ہاتھ ایسے کھسکا دیتا ہے جیسے وہ نہ ہوں جنہیں ڈھونڈا جا رہا ہے۔ وہ ایسے سمے مسکراتی ہیں اور شروع کر دیتی ہیں کھیل اپنے ہی اندر چھپن چھپائی کا۔ جب ہاتھ انہیں ڈھونڈ نہیں پاتے، وہ آنکھیں کھول کر دیکھتی ہیں، مسکراتی ہیں اور پھر مون لیتی ہیں۔ کتنا مزہ آتا ہے ان کو ان چیزوں میں شامل ہو کر جن کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔
तुम वही हो, तुम वही हो। जो सिगरेट मेरे होठों को छू रहा था वो अब दरियाए टेम्स के सीने पर मंडला रहा है। ये मैंने लंदन में लिखी थी ना, इसलिए टेम्स का जिक्र आ गया। जो सिगरेट मेरे होठों को छू रहा था वो अब दरियाए टेम्स के सीने पर मंडला रहा है। क्या टेम्स इस लम्स से वाकिफ़ है? लम्स कभी भुलाए नहीं जाते। सर्द और तेज़ हवाओं के बीच मार्लिन मनरो के पोस्टर के सामने मैं मनरो के हुस्न को बेसाख्ता दाद दे रही हूँ। हुस्न को मौत नहीं आना चाहिए, हुस्न को हमेशा रहना चाहिए। लेकिन नहीं, सामने से आते हुए एक जवान को मैं देखती हूँ। मनरो के पोस्टर से आँखें अब उस मुतहरिक हुस्न को ताड़ती हैं। अगर वक्त मुझे बहुत आगे ना लाता तो एक बोसा तुम्हारे लिए होता। मैं सिगरेट जलाती हूँ और उसको दरियाए टेम्स के रवां दवां पानी में बुझने के लिए फेंक देती हूँ। बुझी हुई सिगरेट का आखिरी हिस्सा पानी में डोलते हुए ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मुस्कुराकर देख रहा हो और कह रहा हो तुम वही हो जहाँ तुम हमेशा रहती हो, वक्त तो तुम्हारे पीछे खड़ा है। एक मोहब्बत आपके पाँव छोटे कर देती है। कदीम ज़माने की चीनी औरतों की तरह भागने की तरगीब से रोकने के लिए जिनके पाँव छोटे कर दिए जाते थे। सिर्फ़ एक मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता जिस्म पर फपून की तरह फैलती है, या उस फल की तरह जो पहले बासी होकर गलना शुरू करता है, फिर इधर उधर से बहने लगता है, फिर उसकी बदबू खुद उसको इस काबिल नहीं छोड़ती कि इस तरह देखा जाए कि ये तो मीठा और ज़ाक़ीदार फल था। बहुत सी मोहब्बतों के दरमियान ये तो होता है कि जब चुपके से एक खिसक जाए तो दूसरी थपथपाती है कि मैं तो हूँ। सुनाइए। अच्छा, उम्र ही बताई जा रही है, तो ये मैंने 60 साल की उम्र में नज़्म लिखी है। हाँ मैं ज़रा एक नज़्म को सुनाना चाहती हूँ, वो हमेशा निकल जाती है मेरे हाथ से। अच्छा, एक नज़्म तुम तो कहीं सुनानी है ना। शाहिद अली को किसने मारा? शाहिद अली शुगर का मरीज़ था और आज उसका इरादा था जुमे की नमाज में अपने खुदा से अपनी सलामती और तवील उम्र की दुआ मांगेगा। शाहिद अली ने गाड़ी स्टार्ट की और गली के नुक्कड़ पर पहुंचकर वो बाईं जाने मुड़ रहा था कि किसी नामालूम शब्द से आने वाली गोली ने उसकी गर्दन में सुराख कर दिया। शाहिद अली बेहोश हो गया। फिर शाहिद अली 3 दिन बाद मर गया। मरने से पहले होश और बेहोशी के दरमियान वो सोच रहा था अगर उसकी गर्दन में गोली नहीं लगती तो वो जुमे की नमाज में अपने खुदा से अपनी सलामती की दुआ ज़रूर मांगता। अरे कहाँ चली गई? वैलेंटाइन डे 2 दिन के लिए वो पुराने अहदनामों को नया कर रहे हैं, फूल खरीदते हुए और अपने होंठों पर ज़बान फेरते हुए। कुशादा और तवील बोसों की तैयारी के लिए मुमकिन है फूल खरीदते हुए वो जिन होठों के बारे में सोच रहे हों वो कहीं दूर किसी नए अहदनामे पर दस्तखत कर रहे हैं। मुमकिन है कबूतरों फूल खरीदते हुए वो जिन होठों के बारे में सोच रहे हों वो कहीं दूर किसी नए अहदनामे पर दस्तखत कर रहे हैं। मुमकिन है कबूतरों की जोड़ी की तरह रास्ता भटक गए हों, या शायद उस तन्हा परिंदे की तरह
جو سامنے ٹیمز کے اوپر بہنے والی کشتی کے سرے پر گردن اچکا کر کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ کچھ بھی ممکن ہے اس ٹھنڈی یخ کر دینے والی سرد ہوا میں، پھر بھی گرم جوشی کی کمی نہیں۔ اب یہ جو عورت اکیلی سردی سے گھبرائی، انگلیوں کو گرم کوٹ کی جیب میں ڈالے ایک بینچ پر بیٹھی آنے جانے والوں کو دیکھ رہی ہے، تنہائی کے خوف سے زبان اپنے دانتوں میں بھینچے، تنہائی کی شرمندگی اس کی سرخ ہوتی ہوئی ناک سے صاف ظاہر ہے۔ سامنے سے آتا ہوا ایک جوڑا، جہاں مرد کی باہیں عورت کو دبوچے ہیں، بینچ پر بیٹھی عورت کی یادداشت کے دروازے کھول رہا ہے۔ آج یہ کبوتر بھی ویلنٹائن ڈے منانے پر تلے ہوئے ہیں، زمین پر دانہ چگنا بھول کر ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ یہ محبت کا عہد نامہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے؟ کیا یہ جان لیتے ہیں بچھڑنے کے بعد ایک دوسرے کو؟ اور وہ حاملہ عورت اس کے باوجود کہ محبت کا اقرار نامہ اپنے ساتھ لیے ہوئے چل پھر رہی ہے، لیکن وقت گہرا اور نیا ہوتے ہوئے رہ گیا ہے، آسمان کے اس عکس کی طرح جو پانی پر اپنا پھیکا رنگ ڈال رہا ہے۔ حاملہ کے چہرے پر اداسی ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی پھول بھی نہیں ہے۔ وہ مسافروں سے بھری بوٹ دیکھ رہی ہے جو چاہے انچاہے وزن کو لیے پانی پر چل رہی ہے۔ ویلنٹائن پہ تو زور سے تعلیم جائے۔ وہ یار وہ نظم کہاں چلی گئی میری رہنے والی نظم؟ کہاں گئی؟ ہاں، رینے، یہ میری کتیا کا نام ہے۔ رینے کو جوان ہوئے 6 ماہ ہو چکے ہیں۔ رینے کیوں بھونکتی ہے؟ رینے کیوں ہانپتی ہے؟ رینے اتنی خوبصورت ہے کہ اگر اس کی نسل کا کوئی کتا اسے دیکھ لیتا تو اس پر بری طرح عاشق ہو جاتا۔ رینے کو آوارہ کتوں کی طرح سڑک پر گھومنے پھرنے کی آزادی نہیں ہے۔ رینے بہت مہنگے داموں اس وقت خریدی گئی جب وہ اپنی ماں کا دودھ پی رہی تھی۔ اچھی نسل میں پیدا ہونے کی قیمت چکاتے ہوئے رینے قید کے دن گزار رہی ہے، جہاں اسے بہترین شیمپو سے نہلایا جاتا ہے اور اس کا ٹرینر اس کا بدن قیمتی تولیے سے پونچھتے ہوئے رینے پر رشک کرتا ہے۔ رینے جب اپنے پنجرے میں لیٹی ہوتی ہے تو کوئی نہیں جانتا کہ رینے کس کے انتظار میں ہے۔ رینے جب واک پر لے جائی جاتی ہے تو وہ گلی کے آوارہ کتوں کو دیکھتی ہے، اس کی آنکھیں مخمور ہو جاتی ہیں۔ بیت کی کرسی پہ بیٹھی اس کی مالکن سوچتی ہے کبھی کبھی رینے کے بارے میں۔ جب وہ رینے کی بیتابی کی گتھی اپنے ذہن میں سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے سلجھا رہی ہوتی ہے، رشتے تو آسمانوں پر بنتے ہیں۔ ایک نصب آپ لوگوں کو اور کہیں سے کوئی نقطہ آ جائے، کہیں سے کوئی نقطہ ایسا آ جائے جو کسی بھی لفظ پر نہ لگایا جا سکے، اور وہ نقطہ علیحدہ الگ تھلگ کھڑا رہے، کسی بھی گمان کے سہارے، اس انتظار میں کہ کوئی ایسا لفظ آ جائے جس پر اس کو لگایا جا سکے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ لفظ صدیوں اس لفظ کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نقطہ صدیوں اس لفظ کا انتظار کرتا رہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے 100 سال گزر جانے کے بعد یہ سارے لفظ بوسیدہ ہو جائیں اور گل سل کر تحلیل ہو جائیں اور کچھ باقی نہ رہے، صرف وہ نقطہ رہ جائے۔ ایک روٹی تک پہنچنے کے لیے ہم اپنے خواب بیچ دیتے ہیں، اپنے رنگ دھو ڈالتے ہیں، اپنی خوشبو اڑا دیتے ہیں، اپنی آنکھیں دھندلی کر لیتے ہیں اور اپنے جسموں کو 100 سال سے چلتی ہوئی چکی میں پیس ڈالتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے، ہمیں کوئی بھی اختیار نہیں، بس ایک روٹی تک پہنچنے کے لیے۔
कुछ नज़में बहुत अजीब होती हैं. एक नज़्म, वो लोग जो बचपन में सड़क पार करते हुए हादसे का शिकार नहीं होते, उन्हें कोई वबाई मर्ज़ खा जाता है. फिर पढ़ो. वो लोग जो बचपन में सड़क पार करते हुए हादसे का शिकार नहीं होते, उन्हें कोई वबाई मर्ज़ खा जाता है, और जो इससे बच जाते हैं वो किसी नागहानी में फंस कर मर जाते हैं. लेकिन जो इस नागहानी की जद में नहीं आते, उन्हें दूसरे बचे हुए मार देते हैं, और दूसरे बचे हुए फिर अपनी मौत आप मर जाते हैं. एक खौफ जो रेल की पटरी के साथ साथ दौड़ता है, जो किसी भी मशीन के पहियों से लिपटा रहता है, जो किसी जहाज़ के अमले को समंदर की सतह पर नज़र आ सकता है, जो चलते हुए आदमी को पेड़ों की शाखों से लपेट लेता है, जो किसी भी आँख में किसी भी वक्त नज़र आ सकता है. जब देर तक बारिश होती है, जब देर तक धूप लोहा पिघलाती है, जब छतों पर साए का गुमा बाकी नहीं रहता, एक खौफ कहीं से उठता है और दिलों को वसवसों से भर देता है. एक खौफ ही होता है जो रोटी को भूखे से, पानी को धूप से और बूंद को बादल से छीन लेता है. एक खौफ जो मेरे नथनों से मेरे पेट में दाखिल होता है और मेरी मौत का सबब बनता है. बहुत अच्छा. अभी और नज़्म. बस एक और नज़्म. आज छुट्टी का दिन था. अच्छा. एक बाजू खाली है, एक बोझ से झूल रहा है. एक पाँव सो गया, एक सफ़र पर आमादा है. आधा जिस्म ऊँग रहा है, आधा रज्जगा करता है. औने पौने मैंने अपना सासा बेच दिया. आधी ज़िंदगी गुजार दी, आधी सूटकेस में रख दी. वाह वाह. दरवाजे खुले छोड़ दिए, रोशनदान से छन छन के आने वाली रोशनी पर कपड़ा डाल दिया. जैसे तैसे गुजरने वाले दिन और रातों को माँ की गाली दी, और आधे सोए हुए जिस्म को आधे जागते हुए जिस्म से रंगरलियाँ मनाने दी. आधे सोए हुए जिस्म को आधे जागते हुए जिस्म से रंगरलियाँ मनाने दी. अब अगर आप लोगों के पास और ख़ास तौर से नौजवान बच्चियां जो बैठी हैं, कोई सवाल हो ज़िंदगी के बारे में, शायरी के बारे में, इनके अपने बारे में, तो बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम लोग सवाल करो. मैं कोई टॉपिक नहीं होता बेटा मेरा, जो ज़िंदगी. हाँ, सवाल एक दफ़ा और करो. आप किस टॉपिक पे लाइक ज़्यादा लिखना पसंद करती हैं, मतलब जिसमें इंटरेस्ट ज़्यादा हो आपका? देखो, बात यह है कि जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, है ना, 24 घंटों में जो लम्हे हमारे पास आते हैं, वो लम्हे ऐसे होते हैं कि कभी हमें तशद्दुद पे आमादा कर देते हैं, कभी हमें थूकने पे आमादा करते हैं, कभी हमें रोने पे आमादा करते हैं. तो अगर इस सारे दौरानिए में वो नज़्म भी आमादा हो जाती है हमारे पास आने को, तो वो कभी तशद्दुद पे होती है, कभी बेजारी पे होती है, कभी इस तरह होती है. कोई टॉपिक नहीं है, टॉपिक ओनली लाइफ. अगला सवाल. और तनवीर अंजुम से भी सवाल करें आप लोग. आपकी पहली बुक पब्लिश हुई तो आपकी क्या फीलिंग? नहीं, आप माइक करीब करें. जो आपकी पहली बुक पब्लिश हुई तो आपकी क्या फीलिंग्स थी?
समझ में नहीं आया सवाल। मैं समझ में आ गया है। मेरी फीलिंग ऐसी थी कि जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ और ख्वाब में मेरी किताब छप रही है ना। जब मेरी आँख खुली तो किताब मेरे हाथ में थी। हाँ जी 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 बेटा, आपने हाथ उठाया है, आपने हाथ उठाया है। औरत के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ उम्र कौन सी होती है? तकलीफ दे, दोबारा बोलो क्या है? औरत के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ उम्र कौन सी होती है? तकलीफ दे वो औरत के लिए कोई भी उम्र तकलीफ दे नहीं होती। मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है कि बचपन मैंने बहुत मज़े में गुजारा, इतने मज़े में गुजारा कि मैंने एक किताब छाप अपने बचपन पे लिख दी। जवानी मैंने इतने मज़े में गुजारी, मतलब एक तो होता है ना कि आप दूसरों के लिए गुजार रहे हैं, एक होता है आप अपने लिए गुजार रहे हैं। दूसरे क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, मैंने हमेशा कहा माई फुट, समझ आई ना। तो मैंने अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारी। और अधेड़ उम्री जो है, जो शायद मेरी अब गुजरने पे आ गई है, तो वो मैंने थोड़ा सा गुस्से में गुजारी। और इसलिए गुस्से में गुजारी कि चीज़ें तब्दील हो रही थी, मेरे अंदर की भी और मेरे बाहर की भी। मतलब ये कि जब मैं जवान थी और लोग मुझे देखते थे तो मैं कहती थी, और मैं देखती थी कि औरत जा रही है अधेड़ उम्र की या ज़्यादा उम्र की, तो कोई से नहीं दिख रहा है, तो मैं दुआ मांगती थी कि काश ये उम्र मुझ पर जल्दी आए ताकि मैं भी जब बाहर निकलूँ तो कोई मुझे नहीं देखे। लेकिन जब वो उम्र मुझ पर आ गई तो मुझे इतना गुस्सा आया कि कमबख्त कोई मुझे देख ही नहीं रहा। तो मतलब औरत की हर उम्र थी। अब मेरी उम्र जो है, अब मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ कि मेरे पोते हैं, मेरी नवासियाँ हैं, मेरे बच्चे अपने, है ना। तो औरत की हर उम्र बहुत अच्छी होती है। मर्द का मैं नहीं कह सकती, लेकिन औरत की थी। अब तनवीर से कोई सवाल करो। खैर इसी सवाल का जवाब यानी जो आपने कहा, ये तो उन्होंने ये इस तरह से कहा, लेकिन ये कि हर एक कितना खुशकिस्मत नहीं होता जितनी हज़रत अब्बास हैं। और औरतों की हम देखते हैं कि कितनी मसाइल से दो चार होती हैं, और शायद बहुत सी औरतें ये कह सकें कि हर उम्र ही उनके लिए तकलीफ़ देह होती है। तो ये अब मेरा ख़्याल है हर औरत का अपना अपना तजुर्बा है कि कौन सी उम्र उसके लिए ज़्यादा मुश्किल है। मेरा तो ख़्याल है टीन एज में भी मुश्किलात होती हैं जिसको उसको सरमाउंट करना होता है, मतलब आगे बढ़ना होता है। लेकिन प्रॉब्लम्स तो हर वक्त औरत के लिए मौजूद रहते हैं, और उनको ज़ाहिर है बहादुरी के साथ और आज़ादी हासिल करना कोई इतना आसान काम नहीं होता। हमें बहुत ही मुश्किल से उस मंजिल तक पहुंचा जाता है जिसको हम कहते हैं कि आज़ादी हमने हासिल कर ली, और उस वक्त भी मुकम्मल तौर पर जो हमारे यहाँ माहौल है ये आसान काम नहीं है। और हर वक्त में मेरा ख़्याल है कि मसाइल औरत के लिए मौजूद रहते हैं। ख़ास तौर पर मेरा ख़्याल है टीन एजर्स जो होती हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है कि वो अपने जब उस जद्दोजहद का आगाज़ कर रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपना रास्ता अगर बना ले तो बहुत अच्छा है, वरना सारी उम्र के लिए उनके लिए दरवाज़े ज़्यादा से ज़्यादा भारी होते जाते हैं। हाँ, बहादुरी के साथ इंसान ज़िंदा रहे और कोशिश करे तो आसान हो जाती हैं चीज़ें। ओके, ये मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला पढ़ने से, मुताला करने से। क्योंकि मैं तो गज़ल नहीं लिखती थी, तो मेरा कोई उस्ताद ही नहीं था। मैं नस्र नज़म लिखती थी, है ना। और वो मतलब ये कि अगर हम ये कह दें रवायती अंदाज में कि आमद होती थी तो फला होता था, नहीं, बल्कि ये होता था कि जो चीज़ें जो थी जो मैं बहुत शिद्दत से महसूस करती थी, समझ आई ना। तो मेरे 7 बहन भाई थे, जब मैं देखती थी कि ये तो महसूस ही नहीं कर रहे तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, तो फिर मैं लिखना शुरू कर देती थी, समझे। उस वक्त मुझे ये भी नहीं मालूम था कि जो मैं लिख रही हूँ वो नस्री नज़्म है। वो तो जब मैं यूनिवर्सिटी पहुँची और मुझे लोगों से मुलाकात की, और चूँकि मैं साइंस स्टूडेंट थी तो मेरा मुताला जो था वो ऐसा ज़्यादा नहीं था। मुझे नहीं पता था उस वक्त कि मुनीर नियाज़ी कौन है या इस तरह अच्छे शायरों का भी। लेकिन मैंने मुताला जो रूसी अदब का और इसका किया हुआ था उसने मुझे बहुत तक़वियत दी थी। ख़ास तौर पर मुझे सबसे पहले मेरी किताब मेरे हाथ में लगी
وہ میں نے اردو میں پڑھی تھی اور اس کا نام تھا ماں. وہ میں نے 8 سال کی عمر میں پڑھی تھی, کیونکہ ہمارے زمانے میں اردو تو بہت اچھی آ جاتی تھی نا, تو وہ نہیں 8ویں کلاس میں 8ویں کلاس میں پڑھی تھی, اور وہ اردو چونکہ ہمیں بہت اچھی آ جاتی تھی تو لہٰذا ہم نے اس ماں کو چھپ چھپ کے, جیسے ہمیشہ ہوتا تھا کہ وہ پلنگوں پہ چادریں پڑی ہیں اندر گھس کے اور لالٹن جلا کر, اور ہم پڑھتے تھے. اور جیسا کہ اب میں نے کہا کہ میرا بچپن ایسا گزرا کہ مجھے برقع اڑایا جا رہا تھا, ہے نا, تو میں نے راستہ خود یہ نہیں بتا کہ میں نے خود بنایا. مجھے بخار چڑھ گیا, برقع روک دیا گیا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ برقع سلا 6 مہینے بعد جب مجھے پہنایا گیا تو میں سودا لینے جاتی تھی سائیکل پر, تو برقع پہن کے میں نے سائیکل لی اور میں دکان پہ سودا لینے کے لیے جانے لگی. اب مجھے یہ وحشت تھی کہ کوئی دکاندار مجھے نہیں دیکھ رہا ہے, تو میں نقاب الٹ کے کہتی تھی شاہد بھائی میں ہوں, عامر بھائی میں ہوں. تو میرے بھائی نے جنہوں نے بڑی سختی سے مجھے برقع اڑایا تھا, 4 نقابوں والا, وہ گھر آئے کہنے لگے برقعے کی ضرورت کیا ہے. ان کو سارے دکاندار جان گئے کہ برقعے پہ سائیکل میں ایک لڑکی, تو وہ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ سائیکل پر لڑکی کا بیٹھنا بہت مشکل تھا. لیکن میرے سارے محلے والے جو تھے وہ اس بات پر ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میں سائیکل چلا رہی ہوں برقع پہن کے. اچھا, اسی سوال کا جواب اگر تنویر انجم دے تو کیسا؟ کیا سوال تھا؟ سوال یہ کہ آپ ترغیب کیسے ہوئی. یہ بات عذرا کے نے جو کہی ہے میں اس سے متفق ہوں کہ سب سے زیادہ سپورٹ مجھے جس چیز سے ملی, شاید آپ کا سوال یہ تھا کہ پڑھنے سے بہت زیادہ ملی, لیکن میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ سپورٹ جو ہے مجھے اپنی تکلیف سے ملی, کہ جو ایک کتھارسس کی ضرورت تھی, ایک آزادی کی ضرورت تھی, ایک اپنے آپ کو دنیا تک پہنچنے کی ضرورت تھی, اسی عرض نے, اسی کیفیت نے میرا خیال ہے مجھے سپورٹ کیا, اور مجھے مسلسل اور ایک شناخت کی تلاش تھی. تو ہر شخص کی کوئی نہ کوئی تلاش ہوتی ہے شناخت کی. تو میں یہ سمجھتی تھی کہ میری شناخت جو ہے وہ شاعری کے حوالے سے جب میں کہوں تو اسی سے میری دنیا سفل ہو سکتی ہے اور آسان ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے جو چیز میرے لیے اہم تھی وہ میری اپنی ہی تکلیف تھی, اپنی زندگی کا ایک جنون تھا. اچھا, آخری سوال نریف. جی, میرا تنویر سے سوال ہے, لیکن جواب اس کا عذرا بھی مجھے پتہ ہے ضرور دیں گی, کیونکہ ایک مشترکہ سوال ہے کہ آپ جیسے عذرا نے پہلے کہا کہ آپ لکھتے ہیں, جو زندگی گزار رہے ہیں اسی میں سے سارا کچھ آپ کا نکلتا ہے. تو آپ دونوں کے اتفاق سے جو ہیں جو لائف پارٹنرز ہیں یا شوہر ہیں وہ بھی لکھتے ہیں, آپ بھی لکھتے ہیں, ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, ایک ہی طرح کی زندگی گزارتے ہیں. تو آپ جب ان کا کام دیکھتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اور آپ ایک ہی زندگی کو 2 مختلف طریقوں سے دیکھتے ہیں؟ کیا کس طرح آپ محسوس کرتے ہیں اس بارے میں؟ ہاں, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں افضال احمد سید صاحب, تو یہ ہمارے لائف پارٹنر تو جس وقت بنے تھے تو اس وقت یہ زیادہ تر شاعری کر چکے تھے اپنی, اس کے بعد سے انہوں نے بہت کم شاعری کی ہے. تو خیر ان کے تجربات ہیں, اس وقت سے میں بہت ساری شاعری کر رہی ہوں اس کے بعد سے, لیکن بہرحال انہوں نے جو شاعری کی تھی وہی اتنی اہمیت رکھتی تھی ہماری پوری روایت میں. اور جیسے کہ سبھی جانتے ہیں کہ یہ ان کو سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ اردو مطلب نثری نظم کے سب سے بڑے شاعر ہیں کہا جاتا ہے, اور ظاہر بہت سارے لوگ اس کی گواہی دیں گے. تو لیکن یہ نہیں ہے کہ ہماری شادی سے پہلے جو ہے, کیونکہ ہماری شادی 96 میں ہوئی تھی, اس سے پہلے یہ یعنی ان کی شاعری سے واقفیت یا ان سے ملنا جلنا جاری تھا. تو اس میں کوئی اس وقت بھی ہمارے آپس میں امپیکٹ تھا. لیکن جو بات آپ نے کہی کہ ہم لوگ زندگی کو مختلف طریقے سے دیکھ رہے ہیں, ظاہر ہے ہمارے جو تجربات ہیں اس وقت ہم لوگ کافی میچور تھے, تو ہماری تجربات چونکہ مختلف ہوتے ہیں تو زندگی کو دیکھنے کا طریقہ ہر شخص کا مختلف ہو جاتا ہے. مختلف چیزیں ہیں جو دنیا میں نظر آتی ہیں کہ کیا اہم ہے کیا اہم نہیں ہے. تو میرا جو تعلیم ہے, میرا جو آبزرویشنس ہیں وہ
اس سے بالکل مختلف ہیں جو ان کے ہیں. اور پھر ہمارا سوچنے کا طریقہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ میں ایک عورت ہوں, وہ ایک مرد ہیں, وہ بالکل اور طرح سے دنیا کو دیکھتے ہیں. تو مجھے مطلب ان سے بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے, شاید ان کو بھی مجھ سے ملتی ہو اگر وہ کبھی اس کا اعتراف کریں, لیکن یہ کہ مجھے جو سپورٹ ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب بھی میں نظم لکھوں میں فوراً ان کو آواز دے کے بلا سکتی ہوں. جب میں لکھتی ہوں تو میں بہت ساری نظمیں لکھتی ہوں, تو ایک دن میں 3-4 لکھتی ہوں, تو ان کی ہر وقت یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اب آئیں فوراً نظم سنیں پہلے اس سے پہلے. تو یہ ایک بہت اچھا ایک تجربہ ہوتا ہے, جس سے کہ مجھے اگر وہ کہہ دیں کہ ہاں اس میں ہر چیز پرفیکٹ ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے. میں بھروسہ کرتی ہوں ان کے ججمنٹ پر مکمل طور پر. حنیف سوال پھر دوہراؤ. سوال دوہراؤ پلیز. دیکھو بھائی بات یہ ہے, ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ اگر مطلب یہ کہ اب یہ منہ پہ سامنے تعریف کرنا اور سب کے سامنے تعریف کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا, لیکن یہ ہے کہ اگر انور سن رائے میرے ساتھ نہیں رہتے تو مجھے بجاؤ, اچھا باہر جاؤ چلو. تو اگر انور سن رائے نہیں ہوتے اور میں کسی کی بیگم ہوتی تو میری بالکل تبدیل ہو جاتی رہے کہ بیگم کو تو بالکل جس طرح تیار ہوتی ہیں بیگمات, ہے نا. اور یہ کہ بہت عرصے تک یہ رہا کہ ہم دونوں الگ الگ راستوں پہ چلتے رہے, الگ الگ ہی راستوں پہ چلتے رہے, اپنی سوچ کے حوالے سے, اپنے بہت سی چیزوں کے حوالے سے. بلکہ یہ بھی ہوتا تھا کہ جب یہ عمل دخل کرتے تھے میری زندگی میں تو مجھے بہت ہی برے لگتے تھے, ہے نا. مطلب دل چاہتا تھا بھاگ جاؤں گھر سے, یہ وہ. اگرچہ کہ میں ان کے معاملات میں عمل دخل نہیں کر سکتی تھی, تب جب یہ میرے معاملات میں دخل کرتے تھے تو کہیں کہیں شوہر ہو جاتے تھے تو مجھے یہ بہت برے لگتے تھے. تو ہمارے خیالات جو ہیں وہ بالکل الگ الگ ہیں. ہم 7 بہن بھائیوں کے خیالات الگ الگ تھے, تو 2 مختلف لوگ جب ایک اس پہ آ جاتے ہیں تو ان کے خیالات ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا. بہت شکریہ. ہاں زور سے کلیپنگ کریں نا.